بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا ایمان افروز واقعہ۔ تلاش منزل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک مشہور صحابی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ اپنے قبول اسلام کی داستان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے قبول اسلام سے 3 دن پہلے کی بات ہے، میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ میں تہ بتہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور اس اثنا میں کہ میں ان تاریکیوں سے باہر آنے کے لیے ان کی موجوں میں ہاتھ مار رہا ہوں۔ اچانک ایک چاند میرے سامنے نمودار ہوا، میں اس کی طرف چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ چند آدمی میرے آگے آگے اس طرف جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کب سے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم ابھی آئے ہیں۔ جب دن کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لائے۔ میں فوراً ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ آپ مجھے جیاد کی گھاٹی میں ملے اور اسی وقت عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ چنانچہ میں مسلمان ہو گیا۔ ان 3 آدمیوں کے علاوہ جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، کوئی اور مجھ سے پہلے اسلام نہیں لایا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کا ایمان افروز واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے قبول اسلام کی خبر سنتے ہی میری ماں سخت ناراض ہوئی۔ میں ایک اطاعت شعار اور خدمت گزار لڑکا تھا، مجھے ان سے بے پناہ محبت تھی۔ اس نے اپنے انتہائی غض و غضب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سعد، یہ کیسا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے، جس نے تم کو تمہارے ماں باپ کے دین سے برگشتہ کر دیا ہے؟ اللہ کی قسم، تم اپنے اس نئے دین کو ترک کر دو، ورنہ میں کھانا پانی چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی۔ اس وقت تمہارا سینہ شدت غم سے شق ہو جائے گا، ندامت و پشیمانی کے مارے اپنے کیے پر کف افسوس ملو گے، اور لوگ تم کو ہمیشہ عار دلاتے رہیں گے۔ میں نے اس سے کہا، ماں ایسا مت کیجیے، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر اپنے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ اپنی دھمکی پوری کرنے پر اڑ گئی۔ اس نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا۔ آخر کئی روز کی مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے اس کا جسم دبلا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور اعضاء ڈھیلے پڑ گئے۔ میں تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس جا کر کہتا رہا کہ کچھ کھا لو، مگر وہ شدت سے انکار کرتی رہی اور قسم کھا کر کہتی تھی کہ یا تو تم اپنا دین چھوڑ دو، ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ کر جان دے دوں گی۔ اس وقت میں نے اس سے کہا، ماں، بے شک میں تیرے ساتھ شدید محبت رکھتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت تیری محبت سے زیادہ ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سن لے، اللہ کی قسم، اگر تیری 1000 جانیں ہوں اور وہ سب ایک ایک کر کے تیرے اندر سے نکل جائیں، تب بھی میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب اس نے میرا یہ اٹل فیصلہ سنا اور میرے استقلال کو دیکھا اور اس کو یقین ہو گیا کہ میں اپنے دین کو کسی حال میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو آخر کار وہ اپنی ضد سے باز آ گئی اور کھانے پینے پر مجبور ہو گئی۔
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق اپنا یہ قول نازل فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کر جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو۔ محترم تلاش منزل کے ناظرین، 2-3 جگہ ٹائپنگ میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، آپ اسے سدھار کر کے پڑھیں، مہربانی ہوگی، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔